ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، مسلمان کلیم کرتے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورا داخل ہو جاؤ۔ یہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والا معاملہ اسلام کے ساتھ نہ کرو۔ جو چیز پسند آ گئی وہ لے لی، جو پسند نہیں آئی، تھوڑی مشکل لگی، وہ الگ کر لی۔ نہیں، پورا لینا ہے۔ یہ پورا ایک نظام ہے، زندگی کا پورا ایک سلیقہ ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اپنے دشمن کے پیچھے کوئی نہیں چلتا، کوئی بھی عقل مند اپنے دشمن کے پیچھے نہیں چلتا۔ دیکھیے، میں جو آج گزارش کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بہت قیمتی چیز ہے دین کی صحیح سمجھ۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ ہم مسلمان ہیں، دین کے نام پہ ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن وہ دین کے کام نہیں ہوتے۔ ہماری جو جسے کہتے ہیں نا کہ بھئی دینی سوچ بہت ہی پسماندہ ہے۔ میں علماء تک کی بات کرتا ہوں، عام مسلمانوں کی نہیں، کہ جو دینی سوچ ہے وہ انتہائی پسماندہ ہے۔ میں ابھی آپ سے عرض کروں گا، دیکھیے اب حضرت عبداللہ بن سلام، اس کے تحت حدیث لکھی ہوئی ہے اس آیت مبارکہ کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ یہودیوں کے اس وقت جب حضور کی بعثت ہوئی، حضور مدینہ چلے گئے، مدینہ میں یہودیوں کے 10 بڑے علماء تھے، اور حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج اگر یہ 10 یہودیوں کے بڑے علماء اگر یہ مسلمان ہو جائیں تو اسلام کے راستے میں اور کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی۔ صرف ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے۔ اچھا، وہ جب مسلمان ہوئے تو پہلے یہودی تھے، بڑے عالم تھے۔ اب یہودیوں کے ہاں تو اونٹ کا گوشت حرام ہے، اسلام میں حلال ہے۔ یہودیوں مذہب میں حرام اونٹ کا گوشت۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت حرام ہے، اسلام میں حلال ہے، لیکن اسلام نے اونٹ کا گوشت کھانے کو فرض تو قرار نہیں دیا۔ تو چلے میں ایسا کرتا ہوں کہ جو نا اونٹ کے گوشت نہیں کھاتا، تاکہ جو پرانا میرا مذہب ہے یہودیت، اس پر بھی کیا ہو جائے، عمل ہو جائے، اور اسلام پر بھی کیا ہو جائے، عمل ہو جائے۔ کیونکہ اسلام میں تو اونٹ کا گوشت کھانا فرض تو ہے نہیں، نہ واجب ہے نہ سنت ہے۔ میں نہیں کھاتا۔ ہفتے کا دن
ہفتے کے دن یاد رکھیے کہ یہودیوں کے ہاں اس کی بڑی تعظیم یوم السبت، اس لیے تو وہ کہا گیا ہفتے والے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا گیا کہ بھئی اس دن تم عبادت کرو۔ انہوں نے کاروبار شروع کر دیا، شکار شروع کر دیا، ان کو بندر بنا دیا گیا۔ جیسے ہمارے لیے ہمارے ہاں جمعے کا دن عبادت کا دن ہے، اور جن لوگوں نے چھٹی ختم کی جمعے کی، تو اگر حضور کی دعا نہ ہوتی میرا تو خیال تھا کہ ان کو بھی اللہ بندر بنا دیتے، لیکن حضور نے امت کے لیے دعا کی کہ کوئی اجتماعی عذاب نہ آئے، شکل مسخ نہ ہو۔ جمعے کے دن ان کے ہاں ہفتے والا دن، عیسائیوں کے ہاں اتوار والا دن۔ اب کہنے لگے کہ ہفتے والا دن اس کی تعظیم ہے یہودی مذہب میں، اسلام میں اس کی توہین کی تو کوئی ضرورت، اس کی توہین کوئی عبادت تو نہیں ہے، تو میں ہفتے والے دن کی تعظیم کرتا ہوں تاکہ یہودی مذہب اور اسلام دونوں ساتھ ساتھ چلیں۔ اسلام میں یہودی مذہب کی پیوند کاری ہے یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے یہودی مذہب کو چھوڑ کر، لیکن ان کو دین اسلام کی صحیح سمجھ نہیں آئی، اس لیے کہا گیا ادخلوا فی السلم کافہ، جو مسلمان ہوئے ہو کلام کا رخ دیکھیں، عوام کی طرف نہیں، علماء کی طرف زیادہ اسلام میں پورا داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں کسی اور مذہب کے پیوند لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام میں اونٹ کا گوشت حلال ہے تو اس کو حلال سمجھے، سبت کے دن جو ہے نا اس کی تعظیم نہیں ہے تو اسی طرح چلے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ بڑوں کو غلط فہمی ہوئی، اس لیے ہم جو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس آیت نے اس کی نشاندہی کی۔ اب میں کیا بتاؤں، مسلمانوں میں الحمدللہ ہم سب کلمہ گو مسلمان، پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دے دی گئی، ٹھیک ہے نا جی، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کوئی نہیں ہے۔ ورنہ ہم نے تو اسلام کے بارے میں تحقیق ریسرچ کر کے مسلمان ہونے کا تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، مفت میں ملا ہے۔ لیکن میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دین اسلام کے ہم نے سمجھا کیا ہوا ہے، اس پہ میں کیوں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شب برات ہے نا، 15 شعبان کی رات، میں بیان بھی کر چکا ہوں، اس کے حوالے سے بھی رات کو عبادت کریں، دن کو روزہ رکھ لیں، دعا کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، کوئی غلطی ہوئی ہے اس کی تلافی کی کوشش کریں۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 14 شعبان کو میں جامع اشرفیہ میں نماز پڑھتا ہوں، وہاں رہتا وہی ہوں، تو 14 شعبان کو میں مسجد گیا تو وہاں پر ایک صاحب جو ہے نا وہ امام کے لیے ایک مصلی بڑا خوبصورت شاندار قسم کا لا کے انہوں نے ڈالا، بڑا نرم ملائم اور بڑا سافٹ ہے نا جی، امام صاحب کے لیے۔ امام کے بعد وہ مؤذن کو میرے منہ میں پانی آ گیا اس کو دیکھ کے نا، میں نے کہا جی یہ ذرا میرے اس میں ڈال دو نا، میں سنتیں اس میں میں پڑھ لوں۔ امام تو چلے گئے نماز پڑھا، فرض پڑھا، انہوں نے وہ مجھے دے دی تو میں نے وہاں سنتیں پڑھ لی، سنتیں پڑھنے کے بعد دل چاہا کہ نفل بھی پڑھ لوں۔ دیکھیں نا ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں اگر تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، اتنا زبردست قسم کا مصلی، نرم مزیدار۔ پھر میں نے وہ جامع شفیع کے مؤذن کو میں نے بلایا، میں نے کہا یار یہ پتہ کرو کہ یہ کون بندہ لے کے آیا ہے، مجھے تو یہ مصلی بڑا پسند آیا۔
تو جہاں سے جس دکان سے وہ لے آیا ہے وہ دکان کا پتہ بتا دے، ایک مصلی میں بھی اپنے لیے یہ لینا چاہتا ہوں، رمضان آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے، تو رمضان کے لیے کوئی تھوڑی سی تیاری ہو جائے، ہیں جی چلو مصلی ہی تبدیل ہو جائے، نیا مصلی مزیدار، کیونکہ لمبی لمبی نمازیں ہوتی ہیں رمضان میں، تو مزیدار مصلی نرم، میں نے کہا ٹھیک ہے جی پتہ کرتے ہیں۔ پتہ کیا فلاں دکان سے، وہ پتہ کیا کہ جی وہ ترکی سے وہ مصلی آئے تھے، کوئی 10-20 تھے، وہ ختم ہو گئے، اب دوبارہ منگوا لیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لائن میں ہمارا نام لکھ دو جی۔ 15ویں شعبان کی رات، ہاں جی توبہ کرنی ہے، ہاں جی نفل نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، درود شریف، دعا، مغفرت کی رات، توبے کی رات۔ اگلے دن میں گیا وہاں، وہ مصلی نہیں تھا، مصلی غائب ہے۔ میں نے پھر مؤذن سے پوچھا کہ بھائی وہ مصلی کدھر گیا، تاکہ میں 2-4 نفل ہی پڑھ لوں اس میں مسجد میں، کیونکہ اب طالب علم کوئی نہیں، جامعہ میں 1-2 صفحے ہی ہو جاتی ہیں، ہم جو اندر کے رہائشی ہیں تو زیادہ رش نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ میں نے کہا یہیں ڈال دیں، کوئی سنتیں پڑھ لیں، نفل پڑھ لیں۔ کہنے لگا مصلی تو رات کو غائب ہو گیا۔ کون سی رات میں؟ شب برات، عبادت والی رات، مصلی غائب ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی کیسے غائب ہو گیا؟ اچھا آج کل بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ جو کیمرے نہیں یہ لگے ہوئے، جامع شفیع کی مسجد میں کیمرے لگے ہوئے، انہوں نے پھر وہ CCTV فوٹیج نکال کے تو عصر کی نماز میں انہوں نے مجھے دکھایا۔ کیا بتاؤں آپ کو بھائی، اس وقت سے جو ہے نا میں سوچ میں پڑا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو ہوا کیا ہے۔ ایک وہ مسلمان کہ جو مسجد میں لا کے مصلی ڈالتا ہے، کوئی نمازی یہاں نماز پڑھے گا، اس کی سوچ ہے، وہ بھی مسلمان ہے، اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ علماء کی عزت، علماء کی قدر، کہ امام کی عزت ہو جائے، علماء کی قدر، کہ بھئی جو ہے نا بھئی جو میرا امام ہے وہ ایسے شاندار مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے، بہت اچھی سوچ ہے۔ ایک دوسرا وہ مسلمان ہے جو اس میں فوٹیج میں انہوں نے مجھے دکھایا، اسی مصلی پہ رات کو عبادت کرنے آئے ہیں بزرگ، نماز پڑھی اس کے اوپر، دیکھیں وہ سارا دکھا رہے ہیں وہ فوٹیج میں نا، اس کو دیکھا بہت نرم ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے تلاوت قرآن پاک بھی کی، رات کو 2:30 بجے دیکھ رہے ہیں وہ بزرگ، ادھر ادھر کوئی نہیں ہے، کیونکہ مسجد ویسے بند ہی ہوتی ہے جامعہ میں، لیکن اس رات کو مسجد کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، کوئی لوگ آئیں گے عبادت کریں گے بھائی، تو گھر میں تو شور شغابہ ہوتا ہے جی، عبادت نہیں ہو پاتی تو مسجد آ جائیں۔ صحابہ کرام بھی نفلی عبادات کے لیے مسجد آ جایا کرتے تھے، تراویح کے لیے، دوسری نمازوں کے لیے، رات کو تہجد کی نماز کے لیے بھی اکثر صحابہ کرام مسجد آیا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے وہ تصویر دکھائی، تو رات کو دیکھیں اس مصلی کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے نفل نماز پڑھی، تلاوت کی، وہ بھی نفل، نہیں سمجھے، درود شریف، ذکر، فلاں، سب نفل کرنے کے بعد ادھر ادھر دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، تو مصلی لپیٹ کے بغل کے نیچے دے کے نکل گئے وہاں سے۔ اندازہ لگاؤ، یہ دینی سوچ ہے ہماری، جس کو میں پسماندہ کہتا ہوں، نفل عبادت کی اور حرام کام کیا۔ چوری حرام ہے کہ نہیں؟ چوری حرام ہے، عبادت کون سی کی؟ نفل، لیکن حرام کا ارتکاب کیا۔ گلاس دودھ میں اگر 1 قطرہ زہر ڈال دیں گے تو وہ سارا دودھ کیا ہو جائے گا؟ زہریلا۔ یہ حرام کیا چیز ہے؟ یہ زہر ہے روحانی طور پر۔
جیسے زہر کھانے سے جسمانی طور پر بندہ مر جاتا ہے، حرام کے ارتکاب سے، چوری، زنا، بدکاری، فلاں، اس سے آدمی روحانی طور پر مر جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اس آدمی کی دینی سوچ کو دیکھیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ اتنی اس کی داڑھی بھی ہے، رات کو عبادت کرنا ہے، توبے کی رات ہے۔ اگر پہلے کوئی چوری کر چکا ہے، اس رات کو کیا کرے؟ تو اس رات کو ہی چوری کر رہا ہے۔ اور کہاں کر رہا ہے؟ مسجد میں، مسجد کی چیز چرا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے بعض گناہ تو ہوتے ہیں، لیکن جگہ کی وجہ سے، موقع کی وجہ سے، بندے کی وجہ سے اس گناہ کا کیا ہوتا ہے؟ بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ اس گناہ کے یاد رکھیے اللہ کے ہاں اس کی جو جسے کہتے ہیں کہ بھئی اس گناہ کی جسے کہتے ہیں کہ بھئی عذاب بڑھ جاتا ہے۔ مثلا یہ چوری کرنا ویسے بھی حرام ہے، لیکن مسجد کا مصلی چرانا یہ ڈبل حرام ہے۔ وہ کب ہوا ہے؟ شب برات میں۔ اس وقت سے میں بڑا ہی مجھے دکھ ہو رہا ہے، اس لیے میں نے کہا ہماری دینی سمجھ دیکھیں کہ عبادت، نفل عبادت کر رہے ہیں، حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، یہ ہے وہ پسماندہ سوچ۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ وہ انگلینڈ یا وہ برطانیہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں کھانے کی میز پہ وہ ساتھی جو تھے وہ بھی مسلمان، وہ شراب پی رہے تھے، اور بنگالی کوئی ویٹر تھا، اس کو، او بنگالی ادھر آؤ، بھاگتا ہوا، یس سر، وہ کہا حلال گوشت ہے؟ کیا ہے؟ حلال گوشت۔ جو پی رہا ہے شراب اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہا کہ یہ حلال ہے کہ یہ ہماری دینی سوچ ہے۔ مذہب کو ہم اتنا جانتے ہیں کہ گوشت حلال ہونا چاہیے بس، شراب پی رہے نہیں وہ اس کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے کہ بھئی تمام خباثتوں کی ماں، ساری خباثتیں اس شراب نوشی سے نکلتی۔ جب بندہ اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں ہوتا تو وہ تو کچھ بھی کر لے گا۔ اس لیے میں جو بار بار دعا کرتا ہوں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی بار بار دعا، یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ دیکھیے یہ بندہ اگر رات کو آرام سے سو جاتا فرض نماز پڑھ کے تو یاد رکھیے اچھا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا، رات کی عبادت کا ثواب اس کو مل جاتا، لیکن یہ جاگتا رہا 2:30 بجے تک اور آخر میں زہر کھا کے چلا گیا۔ اس لیے شیخ سعدی بہت بڑے بزرگ گزرے، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ وہ جب چھوٹے تھے نا، ان کے والد بھی بہت بڑے بزرگ اور نیک آدمی تھے۔ رات کو وہ ان کے والد اٹھے تہجد کی نماز کے لیے، نماز پڑھ لی 2 4 6 8 ہیں جی، پڑھنے کے بعد دیکھا کہ بہن بھائی سارے سوئے ہوئے ہیں گھر میں، یہ سعدی جو ہے نا بھئی وہ اپنے والد کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور لازمی بات ہے وہ تہجد کی نماز پڑھ لی، پڑھنے کے بعد والد سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے کتنا اچھا وقت ہے عبادت کا، اس میں کوئی شک نہیں، دیکھو یہ بھی مسلمان ہیں، بہن بھائی سوئے ہوئے ہیں، نماز تہجد کی نماز نہیں پڑھ رہے۔ دیکھنا عبادت کر کے ایک دم گھمنڈ میں، غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے والد نے اس وقت ان کو کہا تھا کہ بیٹا اگر آپ بھی سو جاتے نا تو بہت ہی اچھا ہوتا، کیونکہ تہجد کی نماز تو نفل نماز ہے، لیکن تکبر تو کیا ہے؟ حرام ہے۔ نماز نفل پڑھی، عبادت نفل کی، لیکن گناہ کون سا کیا؟ حرام کا ارتکاب کیا، تکبر کا ارتکاب کیا۔ اور یہ جو سوئے ہوئے ہیں یہ آرام سے سوئے ہوئے ہیں، کوئی تکبر کا ارتکاب نہیں کر رہے، کوئی غرور میں مبتلا نہیں ہو رہے، اپنی عبادت پہ کوئی گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہو رہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے آج کل۔ دیکھیں ان لوگوں کو دیکھیں، شیخ سعدی رحمہ اللہ کو دین سمجھ آ جاتا ہے کہ بھئی ہمارا دین کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو مسجد آ جاتے ہیں، نماز پڑھ لی، نفل نماز پڑھ رہے ہیں، ساتھ والے کو کہا کہ تیری نماز نہیں ہوئی،
ساتھ والے کو دو باتیں بھی سنا دی، اس کو پریشان کر دیا۔ کسی مسلمان کو پریشان کرنا تو حرام ہے، اذیت دینا، تکلیف دینا، یہ تو حرام ہے۔ یہ کیا عبادت کی؟ خاموش رہتے نہیں، خاموش۔ دیکھیں حضور علیہ السلام نے مسجد کا نصاب بتایا، قرآن پاک کی تلاوت، نماز، ذکر الہی، بس۔ مسجد میں یہ 3 کام ہوں گے۔ جس بندے نے مسجد میں پیشاب کیا تھا نا، اس کو بلا کے ان کو فرمایا تھا کہ یہ مسجد پیشاب کرنے کے لیے نہیں ہے، 3 کام یہاں سے، نماز، تلاوت کلام الہی اور ذکر الہی۔ ان کے علاوہ، اس لیے بزرگوں نے لکھا کہ ان کے علاوہ جو بھی کام ہوگا وہ پیشاب کرنے کے حکم میں ہوگا۔ ہم تو اپنے سیاسی باتیں بھی ادھر لا کے ڈسکشن ہیں جی۔ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے؟ اور بھائی دفع کرو اسلام آباد کو، کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا، آپ بتاؤ آپ کیا کر رہے ہیں، میں بتاؤں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ہمارے ایک دوست، یہاں ایک مسجد ہے، وہاں پر نام نہیں بتاؤں گا پھر قواریت ہو جائے گی، میں ان چیزوں میں پڑھتا نہیں۔ اعلان ہوا کہ جی رات کو 2 بجے تسبیح نماز ہوگی جی، رات کو 2 بجے تسبیح نماز ہو۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بھی گئے، تو بیٹھے ہوئے انتظار میں مولانا صاحب آئیں گے، تو تسبیح، ان کے ایک عزیز بھی آ گئے تو وہ بھی بیٹھے۔ یہ جو ہمارے، چونکہ ہمارے جمعے کے ساتھی ہیں، کچھ نہ کچھ دینی سوچ پیدا ہو جاتی ہے جمعہ پڑھنے سے، ہے نا جی، کچھ نہ کچھ ہم ذہن بنا دیتے ہیں، دین کی سمجھ، کوشش ہوتی ہے کہ دین کی صحیح سمجھ آ جائے۔ وہ ساتھ والے سے انہوں نے پوچھا، دیکھیں تب تسبیح نماز نفل نماز ہے۔ ساتھ والے سے پوچھا، بھائی جان آپ عشاء کی نماز پڑھی آپ نے؟ لیکن نہیں، تسبیح نماز پڑھنے آیا ہوں۔ دیکھیے فرض نہیں پڑھی عشاء کی نماز، اس کے بعد وتر واجب وہ نہیں پڑھی، اس کے بعد سنت مؤکدہ 2 وہ نہیں پڑھی، نفل جو ہے نا بھائی، وہ صلاۃ تسبیح، صلاۃ تسبیح بہت اچھی نماز ہے، ہفتے میں، مہینے میں، سال میں، زندگی میں ضرور پڑھیں۔ لیکن ایک بات ہے بھائی کہ حضور نے کبھی نہیں پڑھی، لیکن حضور نے خود کبھی نہیں پڑھی۔ حضور نے تو اپنے چچا حضرت عباس کو سکھائی ہے کہ یہ پڑھ لیں، خود نہیں پڑھی۔ لیکن عشاء کی فرض نماز تو ساری زندگی خود پڑھتے رہے، واجب وتر پڑھتے رہے، 2 سنتیں پڑھتے رہے، وہ نہیں کر رہے۔ کیا پسماندہ سوچ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی کریں گے، جھگڑے کریں گے۔ مولوی صاحب تو ان جھگڑوں میں لگا ہی رکھیں گے، مولوی صاحب کا کام ہی ہے کہ بھائی ان جو ہے نا بھائی جھگڑوں میں، فرقہ وارانہ باتوں میں لگا ہی رکھو، تاکہ مولوی صاحب کو کوئی نہ پوچھے کہ تم کیا ہو، کہ مولوی صاحب تو پڑھے لکھے ہوتے نہیں، سند ہی نہیں ہوتی، ڈگری نہیں ہوتی، علم ہی نہیں ہوتا، وہ مقتدی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، مولوی صاحب ایک گروپ کا ساتھ دے دیں گے، چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ بھائی دین کی سمجھ پیدا کریں، ہم مسلمان ہیں۔ یاد رکھیے اسلام نے، قرآن نے پہلی مرتبہ یہ اعلان کیا کہ ہاتھوں برہانکم، کس کا اعلان کیا؟ ہاتھوں، جو دینی مذہبی معاملہ ہے، مسئلہ ہے، اس میں دلیل لے آؤ۔ دلیل 2 چیزیں، ایک چیز وحی الہی جو یا تو قرآن میں ہے یا حدیث پاک میں ہے۔ ہاتھوں برہانکم، آپ جتنے بھی کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ دلیل ڈھونڈیں، اگر دلیل مل گئی قرآن میں یا حدیث میں تو وہ کام دینی کام ہے، اسلامی کام ہے، نہیں تو پھر آپ کی خواہش ہے، آپ خود ڈھونڈیں۔ اب میں جو اپنا دکھ بیان کر رہا ہوں کہ بھائی مسجد کا مصلی اٹھا کے آدمی شب برات والی رات کیا چوری کر کے مسجد کی جائے نماز، چوری وہ تو حرام ہے ہی، لیکن مسجد کی چیز چرانا یہ تو ڈبل
کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ہم حدیث میں بھی پڑھتے ہیں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، 3 بندے ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کریں گے. توجہ سے میری بات سننی. ہم جس بندے سے ناراض ہوتے ہیں، روٹھ جاتے ہیں، کٹی سمجھ بات نہیں کرتے، اللہ ان سے کٹی کریں گے. ان 3 بندوں سے بات ہی نہیں کریں گے. اور زیادہ بندہ ناراض ہو تو کیا کہتا ہے؟ میں تیری شکل دیکھنا نہیں چاہتا. وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، اللہ ان کی طرف دیکھیں گے بھی، ان کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کر دو. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ ان کے گناہوں سے ان کو پاک بھی، ان کے گناہ بھی معاف نہیں کرے گا. کون ہیں جی یہ 3 بندے؟ بتا دیتا ہوں ابھی اسی حدیث میں، صحیح حدیث ہے. فرمایا کہ پہلا بندہ شیخ زانی، بوڑھا زناکار. دیکھیں زنا کرنا حرام ہے، گناہ ہے. اگر کوئی جوان ایسی حرکت کرتا ہے تو گناہ ہے، لیکن جوانی کی حماقت تو ہوتی ہے، جوانی کبھی بے قابو ہو جاتی ہے. یہ بوڑھا کیا کر رہا ہے؟ کیوں جی یہ بوڑھا ٹھرکی، اس کو کیا ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس کے پس پردہ کوئی ایسی چیز نہیں، اس کی خباثت ہے. اس لیے ایسا بوڑھا زانی اللہ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اس سے ہم کلام نہیں ہوں گے، ان کے گناہ معاف نہیں کریں. دیکھیں زنا حرام ہے، لیکن بوڑھاپے میں بہت ہی بڑا حرام ہے، ڈبل ہو گیا کام. اسی طرح چوری حرام ہے، لیکن مسجد کی چوری مسجد کی چیز کی چوری ڈبل ہو گیا. دوسرا فرمایا کہ ملک کذاب، بادشاہ جھوٹ بولنے والا. یاد رکھیں جی سیاسی بات تو نہیں ہوگی، سارے یہ حکمران ہمارے اس کھاتے میں آ جاتے ہیں. ہمارے ساتھ تو کسی نے سچ بولنا ہی نہیں. تھانے دار سے شروع ہو جائیں، یہ حکمران شروع ہوتے ہیں. چاہو تو تھانے دار سے شروع کر کے بھائی اوپر چلے جاؤ، یا اوپر سے شروع کر کے نیچے آ جاؤ. کہ کوئی سچ نہیں بولتا. کسی دفتر میں جائیں آپ کہ یہ میرا کام ہے، یہ نہیں ہو سکتا، 1 مہینہ لگے گا. آپ ان کو پیسے دے دیں 1 منٹ میں جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں؟ اور بھی وضاحت کر دوں جھوٹ بولتے ہیں، کوئی بھی سچ نہیں. ملک کذاب، بادشاہ. بھائی غریب آدمی جھوٹ بولے تو کوئی گنجائش، وہ تو حرام ہے، لیکن گنجائش ہوتی شاید غربت کی وجہ سے. کیا کر رہے ہیں یہ بادشاہ کو کیا ہو گیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ اللہ بڑے ناراض ہوتے ہیں، اور یہ ناراضگی ہم دیکھتے رہتے ہیں. سچ کوئی نہیں بولتا، جو بھی آتا ہے ہمیں سبز باغ ہی دکھاتا ہے. آگے اور سبز باغ آ رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ خیر کرے بھائی، کیا بتائیں آپ. نمبر 3 دیکھا، شیخ زانی، بوڑھا بدکار. ملک کذاب، بادشاہ جھوٹ بولنے والا. اور تیسرا فرمایا کہ وعائل مستکبر، غریب متکبر. دیکھیں نا، ایک مالدار آدمی، سیٹ آدمی، تکبر حرام ہے، لیکن چلو دولت کی کوئی نہ کوئی سرکشی تو ہوتی ہے. لیکن یہ غریب کو کیا ہو گیا؟ اس کے پس پردہ تو کوئی ایسی سرکشی والی بات بھی کوئی جو ہے نا بھائی ایسی حماقت، یہ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اتنے ناراض ہوں گے. وعائل مستکبر، وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کئی دیکھا کہ ایک غریب آدمی ہے، اس کو زکوٰۃ دے، میں زکوٰۃ نہیں لیتا جی، ہے کہ نہیں؟ بھائی غریب آدمی کے لیے اللہ نے زکوٰۃ، اس کا حق بنتا ہے، اس کے لیے رکھا ہے. وہ کہتے ہیں میں زکوٰۃ نہیں لیتا. یہ غریب متکبر. بھائی آپ کا حق ہے، اللہ نے، اللہ کے رسول نے آپ کا حق بنایا، آپ لیں.
کئی ایسے مسائل لوگ پوچھتے ہیں کہ جی میرا ملازم ہے جی، تنخواہ اس کی کم ہے جی، اور وہ جو ہے نا اس کو زکوٰۃ دے دیں، وہ نہیں لیتا، کہتے میں تو زکوٰۃ نہیں لیتا۔ اللہ ایسے بندے سے بڑا غریب میں تو ایک مثال دے دی، ورنہ 100 مثالیں ایسی ہیں۔ غریب آدمی تکبر کر رہے ہیں، غرور میں مبتلا ہے، اللہ اس سے بڑے ناراض۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں تکبر بھی حرام ہے، لیکن غریب تکبر کرے وہ ڈبل حرام ہو جاتے ہیں۔ چوری حرام ہے، لیکن مسجد کے مصلی کی چوری بات یہی آ کے رک جاتی ہے۔ نفل عبادت ہم کرتے ہیں، صلاۃ، تسبیح، تلاوت قرآن، ذکر الہی، تسبیح ہاتھ میں لے کے جاتے ہوئے مسجد کا مصلی بغل میں دبا کے اپنے گالے چوری کر کے، بھائی یاد رکھیے یہ ہماری دینی سوچ ہے۔ یہاں یہی کہا گیا اس آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورا پورا کیا ہو جاؤ، داخل ہو۔ نماز اسلام والی اور چوری کافروں والی مسجد میں اکٹھا کر رہے ہیں ہم کو۔ اللہ تعالیٰ ایسی حرکتوں سے، ایسے گناہوں سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو، تمام کلمہ کو مسلمانوں کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان کے ان یاد رکھیے حملوں سے ہر ایمان والے کو اللہ کیا کرے، محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔